بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جو جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا اور سیاسی طور پر سب سے زیادہ احساس رہا ہے۔ یہاں قوم پرستی صرف ایک سیاسی تحریک نہیں بلکہ ایک جذباتی بیانیہ ہے۔ بلوچ قوم پرستی کی طرح پشتون قوم پرستی بھی اس خطے کی سیاست میں ایک اہم اور متحرک کردار ادا کرتی آئی ہے۔ اور جب پشتون قوم پرستی کی بات کی جاتی ہے تو ایک نام بغیر کسی تعارف کے سامنے آتا ہے: اچکزئی خاندان۔ عبدالصمد اچکزئی سے لے کر محمود خان اچکزئی اور اب عثمان خان اچکزئی تک یہ خاندان پشتون قوم کے نمائندے کے طور پر خود کو پیش کرتا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی اس خاندان نے پشتون عوام کے مفادات کے لیے جد و جہد کی، یا ہر بار قومی بیانیے کے پیچھے ذاتی و خاندانی مفادات کو ترجیح دی گئی؟ کیا ان کی سیاست میں نظریاتی پختگی تھی یا اقتدار کے لیے نعرے بازی؟ کیا پشتون قوم پرستی جس کا پرچم یہ خاندان بلند کرتا رہا آج بھی ویسے ہی خالص اور عوام دوست ہے جیسی سے پیش کیا جاتا ہے، یا پھر یہ خاندانی وراثت میں تبدیل ہو چکی ہے؟ عبدالصمد اچکزئی کی سیاسی زندگی واقعی نظریات سے جڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے پشتونوں کے حقوق کے لیے اس وقت آواز بلند کی جب اکثریت خاموش تھی۔ برطانوی راج کے خلاف مزاحمت، خان عبدالغفار خان کے خیالات سے متاثر ہو کر عدم تشدد کی سیاست اور بعد ازاں ایک وفاقی اور جمہوری پاکستان کے قیام کی حمایت، یہ سب ان کی سیاست کے ستون تھے۔ مگر جیسے ہی سیاست ان کے بیٹے محمود خان اچکزئی کے ہاتھ میں آئی، انداز بدلتا گیا۔ اگرچہ ابتدا میں وہ ایک نظریاتی سیاستدان کے طور پر سامنے آئے، لیکن جلد ہی ان کی سیاست میں خاندانی گرفت اور ذاتی مفادات غالب آ گئے۔ پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کی بنیاد جس مقصد کے لیے رکھی گئی، یعنی پشتون قوم کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا، وہ مقصد وقت کے ساتھ پس منظر میں چلا گیا اور سامنے آ گیا اقتدار کا کھیل، خاندانی تسلسل اور اپنے حلقہ انتخاب پر مکمل کنٹرول قائم رکھنے کی خواہش۔ پارٹی کی سیاست آہستہ آہستہ ایک خاندانی معاملہ بن گئی۔ ہر انتخابی ٹکٹ، ہر سیاسی فیصلہ اور ہر اتحادی معاہدہ، یہ سب کچھ ایک مخصوص دائرے میں ہوتا گیا جس میں کارکنوں کی رائے نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ پارٹی کے اندر جمہوریت ختم ہو گئی اور اختلاف رائے کو دبایا گیا۔ وہ نوجوان جو تبدیلی کے خواہاں تھے، مایوسی کے عالم میں یا تو پیچھے ہٹ گئے یا دوسری تحریکوں کا حصہ بن گئے۔ 2013 میں جب پاکستان میں مسلم لیگ نون نے وفاق میں حکومت بنائی تو محمود خان اچکزئی کی جماعت نے اس سے اتحاد کیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب محمود خان کو قومی سطح پر نمایاں مقام ملا اور ان کے بھائی عثمان خان اچکزئی کو بلوچستان اسمبلی میں کلیدی کردار ملا۔ مرکز سے تعلق نے ان کی پارٹی کو وسائل، اثر و رسوخ اور سہولیات تو دیں، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان نظریاتی بیانیے کو پہنچا۔ اس دور میں بلوچستان کی صورتحال بگڑتی گئی۔ لاپتہ افراد، مسک شدہ لاشیں اور جبری گمشدگیاں، اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ عوام کے بڑھتے ہوئے فاصلے، یہ سب انتہائی نازک مسائل تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی جس کی شناخت تھی پشتونوں کے حقوق کی حفاظت پر قائم تھی، خاموش تماشائی بنی رہی۔ اس خاموشی نے نہ صرف عوام میں بدگمانی پیدا کی بلکہ پارٹی کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا۔ سیاسی حلقوں میں چہ مگوئیاں ہونے لگی، کیا یہ خاموشی مرکز سے ملنے والے فوائد کا نتیجہ ہے؟ کیا پارٹی اب بھی پشتون عوام کے مسائل کی نمائندہ ہے یا صرف اقتدار کے مزے لوٹنے میں مصروف؟ 2018 میں جب منظور پشتین کی قیادت میں پشتون تحفظ موومنٹ PTM سامنے آئی تو اچکزئی خاندان کو پہلی بار ایک نظریاتی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جو مارا ماری ہے، PTM کی مقبولیت نے اچکزئی خاندان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ منظور پشتین ایک سادہ، نڈر اور عوامی نوجوان لیڈر اچانک لاکھوں پشتونوں کی آواز بن گیا۔ وہ باتیں جو پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی اشروں سے کہتی آ رہی تھی، وہی باتیں اب PTM زیادہ واضح، جاندار اور نڈر انداز میں کر رہی ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ محمود خان اچکزئی اس نئی نسل کی آواز کے ساتھ کھڑے ہوتے، انہوں نے اس تحریک سے فاصلہ رکھا اور کئی مواقعوں پر تنقیدی لہجہ بھی اپنایا۔ بہت سے مبصرین اس رویے کو حسد، خوف یا سیاسی خود غرضی قرار دیا، کیونکہ PTM کی مقبولیت نے واضح کر دیا تھا کہ اب پشتون نوجوان خاندانی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں اور ایک نئی، خالص اور شفاف سیاست چاہتے ہیں۔ پارٹی کے اندر بھی یہ اختلافات شدت اختیار کرتے گئے۔ کارکنان نے سوال اٹھانا شروع کیے کہ آخر ہم کس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں؟ کیا ہم صرف الیکشن جیتنے کے لیے زندہ ہیں یا واقعی قوم کے لیے کچھ کرنے کے لیے؟ محمود خان اور عثمان خان کی گرفت پارٹی پر مضبوط ضرور تھی، لیکن اندرونی
حمایت میں کمی آتی جا رہی تھی۔ 2018 کے انتخابات میں پارٹی کو بری طرح شکست ہوئی اور کئی حلقوں میں جہاں وہ روایتی طور پر جیتا کرتے تھے وہاں سے بھی انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس ناکامی نے یہ بات ثابت کر دی کہ عوام اب پرانے بیانیے سے اکتا چکے ہیں اور خاندانی سیاست کی بنیاد پر حمایت دینے کو تیار نہیں۔ ایک اور اہم پہلو عثمان خان اچکزئی کی سرگرمیوں کا ہے۔ اگرچہ وہ ایک متحرک شخصیت کے طور پر سامنے آئے لیکن ان پر وہی الزامات لگتے رہے جو ان کے بھائی پر لگتے تھے، یعنی پارٹی کو خاندانی قبضے میں رکھنا، درونی جمہوریت کا فقدان اور اختلافی رائے کو دبانا۔ عثمان خان کی شہادت کے بعد ایک ہمدردی کی لہر ضرور اٹھی لیکن اس نے پارٹی کی گرفت گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالا نہیں دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اچکزئی خاندان اس وقت اپنے سیاسی کیریئر کے سب سے بڑے بحران سے گزر رہا ہے۔ کیا وہ خود کو بدلنے پر آمادہ ہیں؟ کیا وہ پارٹی کے اندر نوجوانوں کو جگہ دیں گے اور نئی قیادت کو بھرنے دیں گے، یا پھر ہر بار کی طرح خاندانی کنٹرول کو ہی سب کچھ سمجھیں گے؟ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ اچکزئی خاندان کی سیاست کو پشتون قوم پرستی کے تناظر میں دیکھنے کی بجائے بلوچستان کے مجموعی سیاسی حالات میں دیکھنا چاہیے۔ آج بھی بلوچستان کے پشتون علاقوں میں غربت، تعلیم کی کمی، صحت کی سہولیات کی کمی اور روزگار کا فقدان موجود ہے۔ اگر اتنے برسوں تک ایک ہی خاندان کی سیاست رہی تو پھر یہ حالات کیوں نہیں بدلے؟ یہ سوال بھی جواب مانگتا ہے۔ اگر پشتون ملی عوامی پارٹی واقعی قوم کی نمائندہ جماعت ہے تو وہ پی ٹی ایم جیسی تحریک سے دور کیوں رہی؟ اگر دونوں کے مطالبات ایک جیسے ہیں، یعنی لاپتہ افراد کی بازیابی، انسانی حقوق کی حفاظت اور پشتون شناخت کا تحفظ، تو پھر فاصلے کیوں؟ شاید اس لیے کہ ایک خاندانی سیاست پر قائم ہے اور دوسری عوامی سیاست پر۔ ایک اقتدار کے ساتھ کمپرومائز کر چکی ہے اور دوسری ہر قسم کی طاقت کے سامنے سوال اٹھا رہی ہے۔ تو سوال اب بھی یہ ہے کہ پشتون قوم کو خاندانی سیاست کے سائے سے نکل کر نئی قیادت، نئی سوچ اور نئے طریقہ کار کی طرح بڑھنا چاہیے۔ کیا پرانی جماعتیں اپنی اصلاح کر سکتی ہیں یا عوام کو خود راستہ بدلنا ہوگا؟ آپ کی کیا رائے؟ کیا اچکزئی خاندان واقعی پشتون قوم کے خیر خواہ ہیں یا صرف خاندانی سیاست کے نمائندہ؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی بار ایک اور اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔